حرف با ادا ہو جائے گا۔ تو جیسے ہم پڑھتے ہیں با الف زبر با، با واو پیش بو، با الف زبر با، با الف زبر با، یعنی با با با۔ جب آپ پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے، جیسے ہم پڑھتے ہیں با زبر با، با زید بی، با پیش بو، با بی بو، اب 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 یا حمزہ کے ساتھ اب اب اب۔ اس کے اندر تھوڑا سا جھٹکا ہے، اس کے اندر جنبش ہے۔ با جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے، جب اس کے اوپر سکون ہو یا جزم ہو تو اس کو تھوڑا سا ہلکا سا جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے، جسے ہم قلقلہ کہتے ہیں۔ یہ جیسے ہم پڑھتے ہیں باخیلہ، باخیلہ، بعیثہ، بعیثہ، ابابیل، ابابیل، ابابیل۔ یہ بھی مخرج بہت آسان ہے، اس کی بھی آپ نے جتنی ہو سکے آپ نے پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو یہ بھی مخرج آسانی سے یاد ہو سکے۔ اب ہم چلتے ہیں حرف میم کی طرف۔ حرف میم کی جو ادائیگی ہے وہ یوں ہے، جب دو ہونٹوں کا خشک والا حصہ آپس میں مل جاتا ہے تو تب جا کر میم ادا ہوتا ہے۔ یعنی حرف میم کی جو ادائیگی ہے وہ یوں ہے، جب دو ہونٹوں کا خشک والا حصہ آپس میں مل جاتا ہے تو تب جا کر میم ادا ہوتا ہے۔ تو یہ خشک والا حصہ ہے کون سا؟ تو یہ آپ سب سے پہلے جان لیتے ہیں۔ ابھی ہم نے حرف با کی ادائیگی کے اندر جانا، تو جو ہونٹوں کا اندر والا حصہ ہے یہ تر ہے، یہ گیلا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہونٹوں کا جو اندر والا حصہ ہے یہ خشک ہوگا، کیونکہ ہمارے منہ کے اندر سلیب بنا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر والا حصہ رہتا ہے منہ کا، یہ گیلا رہتا ہے، تر رہتا ہے۔ خشک والا حصہ کون سا ہو سکتا ہے؟ جو باہر والا ہے۔ یہ جو ہونٹوں کے باہر والا حصہ ہے گیلے کے بعد والا، یہ خشک والا حصہ ہے۔ تو جب یہ آپس میں مل جاتے ہیں، اوپر والے ہونٹ کا خشک حصہ نچلے ہونٹ کا خشک حصہ جب پورے طریقے کے ساتھ آپس میں چپک جاتے ہیں تو تب جا کر حرف میم ادا ہوتا ہے۔ جیسے میم، میم، میم۔ اور ایک بات آپ نے یہ بھی نوٹ کرنی ہے، جب بھی میم کو آپ پڑھتے ہیں آپ یہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہماری ناک کے بانسے میں بھی تھوڑی سی آواز گونج رہی ہے۔ میم، میم۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ میم کے اندر غنہ کی صفت پائی جاتی ہے، چاہے یہ میم مشدد ہو چاہے یہ میم متحرک ہو۔ اس کے اندر غنہ کی صفت پائی جاتی ہے، جیسے میم زبر ما، میم زیر می،
میم پیشمو، ما می مو، حمزہ میم زبر ام، حمزہ زیر میم ام، حمزہ پیش میم ام ام یا جیسے ہم پڑھتے ہیں وَمِمَّا وَمِمَّا مرج البحرین، مرج البحرین، مرج البحرین. تو یہ ہمارا تھا میم کا مخرج. اب ہم آخری مخرج کی طرف چلتے ہیں جو ہے واو. حرف واو کی جو ادائیگی ہے اسے جاننے کی کوشش کیجئے گا. بالکل آسان ہے، تھوڑا سا دھیان دیں. دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے حرف واو ادا ہوتا ہے. دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے حرف واو ادا ہوتا ہے. اس کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ حرف با کے اندر اور حرف میم کے اندر کیا ہو رہا تھا؟ دونوں ہونٹ آپس میں مل رہے تھے، چپک رہے تھے، تب جا کر با اور میم ادا ہو رہے تھے. لیکن واو کے اندر آپ نے صرف ہونٹوں کو گول کرنا ہے. لیکن حصہ کون سا ملے گا؟ یہ سائیڈ والے حصے جو ہے نا، یہ والے، اس میں تھوڑا سا ملیں گے بیچ میں. جو سپیس رہے گی وہ شیپ میں رہے گی. جیسے واو واو واو. یہ واو غیر مدہ ہے، اس کو بھی ذہن رکھیے گا، کاپی پر نوٹ کیجئے گا. تو واو کو جب آپ ادا کریں گے تو ہونٹوں کو گول کریں گے. تو پورا ہونٹوں کو نہیں چپکانا ہے، تب جا کر واو ادا ہو جاتا ہے. تو اس کی ادائیگی بھی بہت آسان ہے. آئیے ہم اس کی مشق کرتے ہیں. واو زبر وا، واو زیر بھی، واو پیش وو، وا وی وو، وارادہ وارادہ، واداع واداع. یہ تھے ہمارے حروف شفویہ جن کے ہم نے مخارج پڑھے. یقین ہے کہ آپ کو ان کی سمجھ آ گئی ہوگی کیونکہ یہ بالکل آسان مخرج تھے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ جو مخارج ہیں وہ آسانی سے سمجھ آگے ہوں گے. اب ہم آگے چلتے ہیں. خیشوم، خیشوم کسے کہتے ہیں؟ خیشوم کہتے ہیں ناک کے بانسے کو. خیشوم میں کون سی آواز گونجتی ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے. آپ جب قرآن پڑھتی ہیں تو آپ غنہ بھی کرتی ہیں، اخفا بھی کرتی ہیں، ادغام بھی کرتے ہیں، یعنی ادغام ناقص کرتے ہیں. وہ آواز کہاں گونجتی ہے؟ وہ آواز آپ کے ناک کے بانسے میں گونجتی ہے. تو پتہ چلا کہ غنے کی جو آواز ہوتی ہے وہ ناک کے بانسے سے ہوتی ہے. جب آپ غنہ کرتی ہیں یا مدغم کرتی ہیں یعنی ادغام ناقص کرتے ہیں تو وہ آواز بھی ناک کے بانسے میں گونجتی ہے. جیسے ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں حمزہ نون زیر ان، نون زبر نہ،
इन, जब हम इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो ये इन, हमने नून में क्या किया है? गुन्ना किया है। क्यों? जब भी कुरान में नून मुशद्दद आ जाए तो नून में गुन्ना होगा। नून कहाँ से अदा होता है? तरफे लिसान। जब अनियाब से लेकर सनाया तक के दांतों की जड़ों से लग जाए तब जाकर नून अदा होता है। तरफे लिसान जब अनियाब से लेकर सनाया तक के दांतों की जड़ों से लग जाए तब जाकर नून अदा होता है। गुन्ने की जो आवाज होती है वो नाक के बांसे में गूंजती है, जैसे इन, 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 आमन्ना, आमन्ना। यहां पर नून की जो आवाज आ रही है ये नाक का बांसा है। मीम शद्दत के अंदर भी गुन्ना होता है। हम पढ़ते हैं वमिम्मा, वमिम्मा। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर दोनों होंठ आपस में मिल रहे हैं लेकिन नाक के बांसे में आवाज गूंज रही है, इसको गुन्ना कहते हैं। जैसे वमिम्मा रज़क़नाहुम, वमिम्मा, वमिम्मा रज़क़नाहुम। ये क्या है? ये मीम का गुन्ना है। या कहीं नून मुदगम का कायदा आ गया, जैसे मैं यकूलु, मैं यकूलु, इसे हम अदगाम नाकिस कहते हैं। अगर आप नहीं जानते कि अदगाम नाकिस किसे कहा जाता है, अदगाम होने की सूरत में पहले वाले हर्फ की कोई सित अगर बाकी रहे उसे अदगाम नाकिस कहते हैं। उसकी आवाज कहाँ गूंजती है? उसकी आवाज भी नाक के बांसे में गूंजती है। जैसे मैं यकूलु, मैं यकूलु। अब आपने ये जाना कि गुन्ने की जो आवाज होती है वो नाक के बांसे में गूंजती है, यानी खैशूम से अदा होने वाली आवाज है। आप कुरान में गुन्ना, इक्फा या अदगाम नाकिस करते हैं तो वो जो आवाज होती है वो नाक के बांसे से अदा होती है। अभी हम अपने आखिरी मखारिज की तरफ चलते हैं। इससे पहले जितने भी मखारिज पढ़े हमने उनका ताल्लुक मखारिज मुहक्का के साथ था, यानी इनके अंदर जबान का भी दखल था, दांतों और होंठों का भी दखल था। लेकिन अब ये जो मखारिज है इनका ना दांतों से ताल्लुक है, ना होंठों का, और ना ही जबान का दखल है। इसलिए हम इनको मखारिज मुक़द्दरा के अंदर शुमार करते हैं। मखारिज मुक़द्दरा उन मखारिज को कहा जाता है जो मखारिज जोफ़े दहन और खैशूम में हो। जोफ किसे कहा जाता है? हम खाली जगह को जोफ कहते हैं। दहन किसे कहते हैं? हम मुंह को
दहन कहते हैं, यानी जोफे दहन। जब हम जोफ और दहन को मिलाएंगे तो ये बनेगा मुंह की खाली जगह, एम्प्टी स्पेस ऑफ माउथ। जोफे दहन से 3 हरूफ अदा होते हैं। 3 हरूफ कौन से हैं? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अब 3 हरूफ को आप कुरान मजीद में कैसे पहचानेंगे? याद रखिए, अलिफ से पहले किसी हर्फ पर जबर हो, जैसे बा, अलिफ जबर बा। वाव साकिन से पहले पेश हो, जैसे बा, वाव पेश बू। या साकिन से पहले किसी हर्फ के नीचे जेर हो, जैसे या, जेर यी। तो क्या होगा? या मद्दा होगा। वाव साकिन से पहले जेर हो, उसको वाव मद्दा नहीं कहा जाएगा, बल्कि वाव लीन कहा जाएगा। ये इनकी पहचान है। आप अक्सर कुरान मजीद में लफ्ज पढ़ती हैं, काला, काला, काला। अब ये अलिफ से पहले क्या है? सबर है। तो यहां क्या हो रहा है? अलिफ मद्दा, यानी काफ के ऊपर जबर है, अलिफ बाद में है, तो अलिफ को अलिफ मद्दा कहेंगे। जैसे अभी हमने पढ़ा है, जब हमने काला पढ़ा तो इसमें जो आ की आवाज आ रही है, ये मुंह के अंदर की आवाज है, जो खाली हिस्सा है। मालूम हुआ कि अलिफ मद्दा जो फिर दहन से अदा होने वाला हर्फ है, जैसे काला, काला, इज़ा, इज़ा, अर्रहमान, अर्रहमान, अर्रहमान। अर्रहमान जब पढ़ा तो माँ में भी अलिफ मद्दा आ रहा है, तो यहां पर भी ये अलिफ मद्दा है जो मुंह के खाली हिस्से से अदा हो रहा है। वाव मद्दा की पहचान। वाव साकिन से पहले किसी हर्फ पर पेश हो तो हम उसको वाव मद्दा कहते हैं। जैसे इन्नल्लज़ीन कफरू, इन्नल्लज़ीन कफरू। वाव का जो साउंड आ रहा है, ये मुंह के खाली हिस्सा से आ रहा है। ऊ की जो आवाज है, मुंह का खाली हिस्से से आ रही है। अब आप ये सोच रही हैं कि जब हमने ऊ कहा तो हमारे होंठ गोल क्यों हो रहे हैं? तो ये इसका साउंड है।
پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ جب ہم نے الرحمن پڑھا تھا نا تو را کے اوپر کیا تھا؟ پیش ہے، یہ اس کا ساؤنڈ ہے۔ پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ یا مدہ کی مثال، یا مدہ کسے کہتے ہیں؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اسے یا مدہ کہتے ہیں۔ جیسے قرآن میں آتا ہے الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہو رہا ہے۔ ہم نے جو مین پڑھا تو یہاں پر یا کا ساؤنڈ آیا تو یہ منہ کے خالی حصہ سے آ رہا ہے، یعنی جوفے دہن سے۔ جب ہم آگے پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو ہم نے جو حیم پڑھا تو یہاں پر جو ای کا ساؤنڈ آ رہا ہے یہ جوفے دہن ہے۔ یہاں پر آپ یہ بات نوٹ کر لیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کو مدہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کے اندر مد کا سبب پایا جاتا ہے، کیونکہ جو بھی مدات قرآن میں ہوتے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ جیسے سورۃ النصر کے اندر ہے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، یہاں جا میں الف سے پہلے زبر بھی ہے اور اوپر مد بھی آ رہا ہے، تو ادھر مد متصل بھی ہو رہا ہے اور الف مدہ بھی ہے۔ حروف متصل تب ہی آیا جب یہاں الف مدہ تھا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا کے اوپر مد منفصل ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ آپ میں سے جو بچی کوئی سوال پوچھنا چاہے تو وہ پوچھ سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ
جان وہ جو قرآن پاک میں رکوع لکھا ہوتا ہے تو رکوع کے اوپر بھی نمبر لکھا ہوتا ہے، اس کے نیچے بھی آئین جو رکوع کی ہوتی ہے، اور اس کے درمیان میں بھی جو نمبر لکھا ہوتا ہے، ایک سے مراد تو ہم لیتے ہیں نا کہ یہ رکوع نمبر ہے، 2 ہے، 3 ہے، 5 ہے، تو جو وہ باقی 2 نمبر ہوتے ہیں وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، رکوع میں جو لکھا ہوا ہوتا ہے نا، ایک تو نمبر ہوتا ہے جو پارے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پارے کا کون سا رکوع مراد ہے، اس سے پہلا یا پھر دوسرا نمبر کون سا ہوتا ہے جو سورت کا رکوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو درمیان میں لکھا ہوا ہوتا ہے نا، وہ آیات ہوتی ہیں کہ اس رکوع میں کتنی آیات ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو اگر قرآن پاک سے بتاؤں، ایک منٹ میں دیکھ کر وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں کس طرح سے ہے۔ سورۃ البقرہ، اس کا جو پہلا رکوع ہو رہا ہے، اگر میرے قرآن پاک میں اس کے رکوع ہوں تو تب کی بات ہے۔ حافظ جان یہاں پر میں رکوع سینڈ کی، جی میں نے بولا کہ وہ رکوع کا جو نمبر ہے وہ میں شیئر کروں آپ کو؟ جی آپ کاٹ دیں، میں اسی سے پھر بتا دیتی ہوں۔ میرے پاس موبائل ایپ میں رکوع اس طرح سے نہیں لکھے ہوئے ہیں۔ پھر میں بتاؤں گی، آپ دیکھ کر بھی اس کو توجہ کے ساتھ گنیے گا بھی۔ درمیان میں آیات ہوتی ہیں کہ اس رکوع میں کتنی آیات ہیں۔ آپ جی شیلا حافظ جان، ندوی والے واٹس ایپ پر کریں۔ جی حافظ جان۔ ایک رکوع میں جتنی آیات آتی ہیں، درمیان والا وہ نمبر ہے، اوپر پھر پارے کا سورت کا رکوع ہوتا ہے اور نیچے پارے کا رکوع ہوتا ہے، جس طرح سورۃ البقرہ ہے دوسرے پارے میں ہے نا۔ چلیں یہ والا تو تھوڑا آسان ہے کیونکہ رکوع بھی ادھر سے ہی شروع ہو رہا ہے، پارہ بھی اور سورت بھی۔ جس طرح اب ہم چلے جاتے ہیں تیسرے پارے میں۔ تیسرے پارے کے بالکل شروع میں آپ دیکھیں گی جو ہے پارے کا رکوع پہلا رکوع ہو رہا ہے، جبکہ سورۃ البقرہ کا وہ رکوع کیا ہے، پہلا نہیں ہوگا۔ آپ یہ والا دیکھ کر مجھے بتائیے گا، زویا آپ تیسرے پارے کا جو پہلا رکوع ہے اس کے نمبرز مجھے بتائیے گا۔ باقی اور کسی کا سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں تب تک، جب تک یہ بتاتی ہیں۔ اور کسی کا کلاس کے متعلق کوئی سوال ہو آپ کر سکتے ہیں۔ جی فرح صدیق۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا سوال ہے کہ اگر باجی نے لاسٹ کلاسز جو لی تھی اس میں دعات پڑھایا تھا، تو اگر کوئی دعات پڑھتا ہے تو کیا وہ غلط ہو جاتا ہے؟ کیونکہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ دعات پڑھتے تھے، پھر کسی نے اصلاح کی کہ دعات پڑھو، پھر اب جیسے آج اب یہ جو کلاسز لے رہے ہیں اس میں دعات بولا جا رہا ہے، تو وہ زواد اور دعات اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں۔ جی، یہ ضاد صحیح مخرج یہی ہے۔ پھر اس کو جو وا پڑھتے ہیں نا، ضاد تھوڑی سی اس کی صفات کے فرق کی وجہ سے پڑھتے ہیں، اس کی صفات میں اختلاف ہے۔ اس کو ضاد ہی پڑھنا چاہیے۔ وا کوئی جان بوجھ کر پڑھتا ہے تو اس کی اگر وہ نماز میں پڑھ رہا ہے تو اس کی قرأت غلط ہو جائے گی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اصل مخرج اس کا ضاد ہی ہے۔ اہل عرب بھی یہی پڑھتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی کو پڑھا کرتے تھے۔
فرق ان میں کیا ہے جی؟ صفت کا فرق ہے، اور جو اسے وا پڑھتے ہیں نا تو وہ اسے اس کی وا کی صفت کے ساتھ ملا لیتے ہیں، اس وجہ سے اسے اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ آمین معیشہ۔ جی زویا آپ کال سے لیفٹ ہو چکی ہیں؟ جی آپ جان وہ لیفٹ ہو گیا تھا، میں نے دوبارہ جوائن کر لیا۔ میں نے آپ کو واٹس ایپ پہ وہ بھیجا ہے قرآن پاک کا جو رکوع ہے نا، وہ آپ دیکھ لیجئے۔ میں نے آپ سے کہا تھا آپ تیسرے پارے کا پہلا رکوع دیکھیے، اس پر کیا علامات لکھی ہوئی ہیں آپ مجھے وہ بتائیے۔ جی آپ جان میں دیکھتی ہوں۔ یہ تو پہلا ہی رکوع ہے، تو اس میں بھی آپ کو سمجھ نہیں، مطلب 10 ہی لکھا ہوا ہے، تو یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ ایسا تیسرے پارے کا دیکھ کر بتائیے، وہ بکیا سب طالبات کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ تیسرے پارے کا پہلا رکوع۔ اور کسی کا کوئی سوال ہو اس کلاس کے متعلق آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کسی کا کوئی سوال نہیں ہے، یعنی کہ آپ کو باجی بہت اچھا پڑھا رہی ہیں، سب کچھ کلیئر اور واضح ہو رہا ہے، اسی لیے آپ کے پاس کوئی سوال نہیں ہے، ایسے ہی ہے۔ آپ جان اس کے اوپر 32 ہے اور درمیان میں 5 اور نیچے 1 ہے۔ جی، اور جو نیچے 1 ہے نا، تیسرے پارے کا پہلا رکوع ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر جو 32 ہے نا، وہ سورۃ البقرہ کا 32واں رکوع ہے، اور جو درمیان میں لکھا ہوا ہے 5، آپ نے یہی کہا ہے۔ جی آپ جان۔ اب جو پچھلا رکوع، ٹھیک ہے، 31واں رکوع، دوسرے پارے پر جو آخری رکوع تھا، اس رکوع سے آگے اس رکوع تک آیات گنیے۔ آپ جان جس دوبارہ آیت پر بتائیے۔ عین لکھا ہوا تھا، اس سے آگے سے جو آیت شروع ہو رہی ہے وہ 1 نمبر ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہاں سے آگے اس رکوع تک آیات گنیے، یہ 5 آیات ہوں گی۔ جی آپ جان۔ ایسے اب ہی ہے نا؟ جب ہاں جی میں اس کو گن لوں گی اور میں دیکھوں گی سارا، پھر اگر کوئی اس کے متعلق سوال ہوگا نا تو میں کل پھر انشاءاللہ آپ سے دوبارہ پوچھ لوں گی۔ جی چلیں ٹھیک ہے۔ جی باجی آپ نے اور کچھ پڑھانا ہے انہیں؟ نہیں میرا سبق یہی تھا۔ ابھی تو کلاس میں ٹائم ہے، آپ اگر انہیں کسی سورت کی مشق کروا دیں، تلاوت سکھا دیں، سورۃ الکوثر کی یا سورۃ العصر کی، کسی ایک سورت کی، چھوٹی سورت کی انہیں تلاوت سکھا دیں۔ کون سی صورت کی؟ سورۃ الکوثر کی کروا دیں یا پھر ٹھیک ہے، سورۃ العصر کی۔ ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر۔ باجی جس طرح پڑھ رہی ہیں نا، آپ اپنا مائک بند کیے ہوئے ہی ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں، انشاءاللہ آپ کی بھی بالکل اسی طرح قرات ہو جائے گی۔ إنا أعطيناك
الكوثر. اب ایک بچی مجھے پڑھ کر سنائیں. سبحان. ہیرا آپ سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر. ہیرا دوبارہ پڑھیں. إنا أعطيناك الكوثر. ماشاء اللہ اچھی کوشش ہے. اس کے علاوہ اور کوئی بچی؟ السلام علیکم. وعلیکم. میں سنا. سنائے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر. تھوڑا سا نا بس. قرات کے ساتھ پڑھیے. إنا أعطيناك الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. ماشاء اللہ اچھی کوشش ہے، لیکن آپ نے تسمیہ جو ہے وہ ایک ہی سانس میں پڑھنی ہے، پڑھنی پوری ہے، ٹھیک ہے؟ جی بھائی. تسمیہ کے اندر سانسیں نہیں لینی. جی بھائی جی. آگے دیکھیے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. سحر آپ سنائیں. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر. ماشاء اللہ. فرا آپ سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انو آپ ایک بچی پڑھیں. باجی میں سناؤں. فرا. فرا آپ سنائیں. جی بھائی.
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. آگے دیکھیے ان شانئک هو الابتر ان شانئک هو الابتر. زویا آپ سنائیں. زویا میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ جان. سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. آگے ان شانئک هو الابتر. ماشاء اللہ اچھی کوشش ہے. چلیں آپ پوری سورت کی سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. آپ نے اس صورت کی مشق کرنی ہے، بار بار پریکٹس کرنی ہے. جو ہم نے سبق پڑھا ہے بار بار ان کے مخارج یاد کرنے ہیں، ان کو نکالنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ آپ کو آگے جب ہم سبق پڑھیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو. امید ہے جو ہم نے